وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کا احسان۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کا احسان علیکم جو تم پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا اس کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ اور اللہ رب العزت کا پختہ عہد، میثاق عہد، وَمِيثَاقَهُ اور اللہ تعالیٰ کا عہد، الذی وہ عہد، واثقکم بہ جو تم نے اللہ سے کیا، اور وہ پختہ عہد جو تم نے اللہ سے باندھا، اللہ سے کیا، اس کو یاد کرو۔ اذ جب قلتم تم نے کہا، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، اطاعت کی ہم نے، سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ بے شک کہ اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات، اور بلکہ ہم نے دو جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کی انتہا کی اور اپنے احسانات کی انتہا کی اس امت کے اوپر۔ دیکھیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کیا انعامات کیے ہیں تو ہمارا کوئی لمحہ بھی اللہ کے شکر سے محروم نہ گزرے، ہماری زبان پہ ہر وقت اللہ کا شکر ہو، شاید ہم سجدے سے سر بھی نہ اٹھائیں۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں اس چیز کا ادراک اور احساس ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے اور کتنے انعامات فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دینے کے لیے، ہماری بخشش کے لیے ایک ایک سبب کھول کھول کر ہمیں بیان کر دیا، اور یہ ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی۔ قیامت کے دن جب ہماری بخشش کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا بخشش کیا چیز تھی، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا انعام کیا، تم نماز پڑھو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تم روزہ رکھو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تم زکوٰۃ دو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تم وضو کرو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تم خیر کے کام کرو گے، کوئی بھی نیک اعمال کرو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ لیکن ہمیں نا ہم اس کو بہت نارمل سے لے رہے ہیں، بخشش ہو گئی نہیں ہوئی نہیں کوئی بات نہیں، لیکن ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جس دن ہمیں سمجھ آئے گی تو اس دن پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا اللہ نے ہم پر انعام کیا، احسان کیا، قدم قدم ہماری بخشش فرمائی، قدم قدم اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور بہت بڑی بات، بہت بڑا انعام، اور وہ یہ کہ خالصتاً جو صحیح راستہ ہے اللہ نے ہمیں وہ عطا فرما دیا۔ اچھا اس کا بھی نا ہمیں ابھی صحیح فائدہ کو اتنا سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں اس کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو قیامت کے دن جب نتائج کا اعلان ہوگا اور جن لوگوں نے غلط راستے کو چنا اور اس پر چلے اور ان کا انجام سامنے آئے گا، اور جن لوگوں نے صحیح راستہ، جن کو اللہ نے چلایا اور وہ چلے صحیح راستے پر اور اس کا انجام سامنے آئے گا پھر سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم پر اللہ نے وہ احسان کیا ہے، وہ انعام کیا ہے تم پر کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسانوں کو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ ابھی ہم نے گزشتہ چند دنوں کے اندر دنیا کے اندر کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، احساس ہوا کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے،
اور ہدایت دین اسلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم نے دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ بڑے فخر سے وہ بتا رہے ہیں کہ گائے کا پیشاب پینا جو ہے وہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ گائے کا گوبر جو ہے کھانا وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو پھر یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ ہمیں دین ایمان سے نوازا ہے کہ پاکیزہ چیزیں ہم آج بار بار پڑھ رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے جو طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں، بہترین اور عمدہ چیزیں وہ حلال کی ہیں، اور جو خبائث ہیں وہ تم پر حرام کی ہیں۔ تو وہ قوم جو ہدایت سے محروم ہوئی وہ خبائث کے اندر الجھی ہوئی ہے، وہ خبائث کے اندر الجھی ہوئی ہے۔ اللہ نے کتنا ہم پر احسان کیا، تو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، اور وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کے اس عہد کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ کب؟ اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن یہ کب ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے؟ سمع طاعت کا عہد اللہ سے یہ کب ہوا ہمارا، جس کی اللہ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں اور جس پر کاربند رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں؟ یہ عہد ہوا جب ایک بندہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ جب وہ ایمان کی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ ایک عہد کرتا ہے، اور وہ عہد یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اللہ کو رب مان کر جیوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر جیوں گا۔ تو یہ عہد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عہد کیا ہے نا، اب اس کو نبھاؤ، اس کو نبھاؤ، اور واتقوا اللہ، اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اس عہد کی نافرمانی نہ کرو، اس عہد کی مخالفت نہ کرو، کہ یہ بھی کہتے رہو ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بندگی کرو، یہ بھی کہتے رہو کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے اور لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاتے رہو، نہیں۔ یہ بھی کہتے رہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کی اطاعت کے اندر ہی کامیابی ہے، اور غیروں کے راستے اپنائے رہو، تو نہیں۔ واتقوا اللہ، نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت ہم تقریباً تھوڑے سے فرق کے ساتھ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، بن جاؤ، ہو جاؤ، قوامین، انصاف قائم کرنے والے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ شہداء بالقسط، اور شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ انصاف قائم کرنے والے، عدل قائم کرنے والے، اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ولا، اور نہ، یجرمنکم، تمہیں آمادہ کرے، ولا یجرمنکم، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے، علی، اس بات پر، اللہ تعدلو، کہ تم بے انصافی کرنے لگو، کہ تم عدل نہ کرو، کہ تم انصاف نہ کرو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلو، انصاف ہی کرو، عدل ہی کرو، ہوا اقرب، یہی زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، ہوا اقرب للتقوی، اور عدل کرنا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے
باخبر ہیں. یہ اس آیت سے ملتی جلتی آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی 5ویں پارے میں. اچھا وہاں تھوڑا سا فرق تھا. وہاں فرق یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. وہ آیت یہ تھی. اور یہاں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم. فرق سمجھیے، فرق کیا ہے؟ انسان نا انصافی کرتا ہے دو وجوہات کی بنا پر. دو وجوہات کی بنا پر انسان نا انصافی کرتا ہے. یا تو اپنی ذات کی وجہ سے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی وجہ سے نا انصافی کرتا ہے. انصاف نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس انصاف کی زد میں وہ خود آ رہا ہوتا ہے. انصاف نہیں کرتا. کیوں؟ اس انصاف کی زد میں اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز و اقارب آ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ جو آیت تھی نا، وہ آیت کیا تھی؟ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، چاہے وہ انصاف تمہارے خلاف ہو اور چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف ہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. چاہے تمہارے والدین، چاہے تمہاری اولاد، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، انصاف کرو. ایک سبب یہ ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے نا انصافی کی کہ وہ انصاف جو ہوتا ہے وہ اس کی زد میں انسان خود آ رہا ہوتا ہے اور یا پھر اس کے رشتہ دار، اولاد، والدین یہ آ رہے ہوتے ہیں. اور انصاف نہ کرنے کی دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ دشمنی ہوتی ہے. وہ دشمنی اور مخالفت ہوتی ہے. کسی کی ضد اور دشمنی اور مخالفت، انسان نا انصافی کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فوکس کیا ہے. خبردار، کوئی دشمن بھی سامنے ہو، اس کی دشمنی کی وجہ سے نا انصافی نہیں کرنی، وہاں بھی انصاف کرنا ہے. وہاں بھی انصاف کرنا ہے. اعدلوا ہوا، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو. شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم نا انصافی کرو. اعدلوا، انصاف کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ انصاف ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی وجوہات ہوں یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں قومی وجوہات ہوں یا عالمی وجوہات ہوں. آپ کے سامنے قوم کا ایشو ہو یا آپ کے سامنے دنیا کا ایشو ہو، آپ کے سامنے مسلمانوں کا ایشو ہو یا آپ کے سامنے کافروں کا ایشو ہو، معاملہ کافروں کا ہو، اللہ فرماتا ہے انصاف. کافروں کے ساتھ بھی نا انصافی نہ کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی نا انصافی نہ کرو. کیا دین ہے یہ، کیا خوبصورت دین ہے، کیا پیارا دین ہے. اور پھر جب اسلام اپنے عروج پر تھا اور دنیا کے فیصلے مسلمان کرتے تھے تو یہ ان آیات کے عملی مظاہر دنیا نے دیکھے. اپنے آئے تب بھی انصاف ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، مقابلے پر یہودی ہے. قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں، قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گواہ طلب کرتا ہے کیونکہ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا اس کے بعد جو چیز ہے میری ہے. تو قاضی پوچھتا ہے جی آپ کے پاس کیا دلائل ہے، ثبوت کیا آپ کے پاس؟ اور اصول بھی یہی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے نا، مدعی جو ہوتا ہے، ثبوت مہیا کرنا مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ثبوت مہیا کریں. آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ چیز میری ہے اس کے پاس. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ثبوت پیش کیے، قاضی نے کہا عدالتی نقطہ نظر سے یہ گواہی ناکافی ہے. اور گواہ کس کو پیش کیا تھا؟ ایک اپنے بیٹے حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ کو، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جنتیوں کے سردار ہیں.
ایک گواہ وہ تھے. قاضی نے کہا عدالتی نقطہ نظر سے بیٹے کی گواہی ایسے معاملات میں باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. اب جب گواہی سے ثابت نہ کر سکے تو قاضی نے جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں دیا. وہ یہودی چیخ پڑا وہاں، کہتا اتنا انصاف، اتنا انصاف، اتنا منصفانہ دین. وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ میں کفر پہ رہوں یا یہودیت پہ رہوں. چنانچہ اس کے بعد وہ مسلمان ہوا. یہ انفرادی واقعہ تھا. پھر اجتماعی واقعات پیش آئے. اجتماعی واقعات پیش آئے. جب اجتماعی واقعات پیش آئے، یہ سمرقند بخارا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں فتح ہوا. سمرقند بخارا تو جب فتح ہوا تو وہاں پہلے یہودی عیسائی ریاستیں تھیں، یا عیسائیوں کے زیر قبضہ تھے، کنٹرول میں تھے یہ علاقے اور ممالک. اچھا، جب فتح ہو گئے تو ان کی جو مذہبی قیادت تھی نا وہ اکٹھی ہوئی. کیا کریں، کسی طرح مسلمانوں کا قبضہ ختم ہو. کوئی راستہ، کوئی بات، کوئی طریقہ، کوئی نکالو کہیں سے کچھ. تو جب آپس میں بیٹھے نا تو وہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہیں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو پہلے دعوت دیتے ہیں، پہلے دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کوئی قبول کر لے تو یہ جہاد نہیں کرتے. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے، بات ختم. دعوت قبول نہ کرے تو پھر وہ جزیہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکس دو ہمیں، جزیہ دے کر ہمارے انڈر رہو. اور اگر جزیہ اور ٹیکس بھی نہ دے تو تیسری سٹیج پر آ کر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ ہم پہ حملہ کیا، نہ ہمیں دعوت دی اور نہ ہی ہم سے کوئی جزیہ کی بات کی. چلو ایسے کرو، ایک خط لکھتے ہیں ان کے خلیفہ کو، ان کے حکمران کو خط لکھتے ہیں، اور خط کے اندر یہ ساری جو ترتیب ہے نا یہ لکھتے ہیں جی کہ آپ کی فوجوں نے آپ کے دین کے نقطہ نظر سے غلط ہم پر حملہ کیا ہے. خط پہنچا، لے کر گیا قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت اپنے گھر میں، وہ اور ان کی اہلیہ، وہ پتہ کیا کر رہے تھے، گھر کی چھت جو تھی نا ٹپکتی تھی، تو ان کی اہلیہ وہ جو ہوتا تھا بنا کر، مٹیریل بنا کر نا، وہ مٹی اور توڑی ملا کر جب وہ لیپتے ہیں نا تو وہ پکڑا رہی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے لپائی کر رہے ہیں. اس کو یقین نہ آیا کہ مسلمانوں کے حاکم میں، کہتا پتہ نہیں کون ہے. خیر، اس نے دستک دی ہے تو عمر بن عبدالعزیز آئے، کہنے لگے جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں تو یہ خط ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ خط پڑھا. اسی خط کی دوسری پشت پہ لکھا کہ اس جگہ پر مسلمان ایک قاضی قائم کریں، ٹھیک ہے، وہ معاملے کو دیکھے اور جو شکایت ہے اس شکایت کو فوری موقع پر حل کیا جائے. یہ سمجھا ٹرخا دیا گیا ہے. یہ جب واپس آیا خط لے کر اور آ کر اپنے عیسائیوں کو دکھایا تو عیسائی کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں ہونے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو نظر انداز کیا ہے. چلو لے جاتے ہیں خط. وہاں جو مسلمانوں کا کمانڈر تھا اس کے بعد خط لے کر گیا، جی آپ کے خلیفہ کا خط آیا ہے. تو کمانڈر نے فوراً جو ایک صاحب علم تھے ان کو وہاں بطور قاضی مقرر کیا کہ جناب آپ ان کی شکایت کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. قاضی نے جب وہ جس کو قاضی بنایا، اس نے جب سارا معاملہ دیکھا تو اس نے کہا جی یہ جو شکایت کرنا ہے یہ جینون ہے؟ تو کمانڈر نے کہا جی جینون ہے. واقعتاً ہم نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی اور ہم نے ان سے جزیہ کی بات نہیں کی. قاضی نے وہیں پر، مطلب کوئی لمبا چوڑا نہیں، درخت کے نیچے ہی بیٹھے وہاں پر معاملہ سنا دونوں طرف سے. تو قاضی نے کہا جی آپ کا یہ جو قبضہ ہے نا ان کے اوپر یہ غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے، فوراً قبضہ ختم کریں. قبضہ ختم کر کے آپ واپس جائیں سرحدوں پر اور ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیں، اس کے بعد ان کو جزیہ کا کہیں. اگر یہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں، جزیہ کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کے اوپر حملہ کرو. پھر بے شک یہ تم سے لڑائی کریں، پھر فتح ہو، پھر آپ کو حق ہے، پھر آپ کو حق ہے. چنانچہ فوج نے علاقہ قبضہ کر لیا، سمرقند بخارا یہ قبضہ کر لیے. انہوں نے دوبارہ وہ قبضہ چھوڑ کر واپس گئے.
ان کی جو سرحدیں تھیں ان سے باہر چلے گئے کہ لو بھائی اب یہ شہر آپ کا ہے۔ جب مسلمان باہر گئے نا تو یہ شہر پورا امڑ کر ان کے پاس گیا، آپ آئیں اور آ کر آپ ہم پر حکومت کریں۔ یہ اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر جاؤ، انصاف قائم کرنے والے بنو، انصاف قائم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو آج آپ اس کو سامنے رکھیں اور آپ آج کی جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کے انصاف کو سامنے رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور کفر کا فرق کیا ہے۔ اسلام اور کفر کا آپ کو پتہ چلے گا فرق کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، انصاف قائم کرنے والے بنو اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے، علی الا تعدلوا، کہ تم ناانصافی کرنے لگو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وعدہ فرمایا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، لہم مغفرہ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے، کفروا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو جہنمی لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کا احسان، علیکم، جو تم پہ ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا۔ اذ، جب، ہم، ارادہ کر لیا تھا، قوم، ایک قوم نے، اذ ہم قوم، کہ جب ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہیں ختم کریں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹائیں۔ ہم قوم، ایک قوم نے یہ فیصلہ کیا، یہ ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف، پس روک دیے اللہ نے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم تک پہنچنے سے، اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے، اللہ نے تمہیں ان کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ابتدائی زمانہ بھی لے سکتے ہیں آپ، مسلمانوں کا جو ابتدائی مکی دور ہے، اس میں کفر نے بڑی کوشش کی کہ اسلام کا خاتمہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں کہ الیاذ باللہ آپ کو شہید کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اپنی کوششیں کی، مدینہ آنے کے بعد کوششیں کی، انفرادی کوششیں ہوئیں، اجتماعی کوششیں ہوئیں، یہود شامل ہوئے، مشرکین شامل ہوئے، پورا عرب اٹھا لائے، یہ مختلف مواقع پر جو بھی ہوا اس سب کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرما۔ کتنا احسان ہے کہ جب دنیا تمہیں مٹانے پہ تلی ہوئی تھی، میں کہہ سکتا ہوں یہ آیت اہل پاکستان اور پاکستان کے بارے میں بھی ہے، اللہ کا احسان ہے، کفر مٹانے پہ تلا ہوا ہے لیکن اللہ ان کا داؤ نہیں چلنے دے رہے، تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر کوشش کے باوجود اللہ ان کا داؤ نہیں چلنے دے رہے، اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہوا۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، سو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔